بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قبلہ گائی صاحب. ایک تو بہت مبارک کہ نور سحر اتنا زبردست یہ ٹاپک لے کے آیا ہے جو آج نیڈ آف دی ڈے ہے. اس سے قبل کہ میں اس کے اسلامک پوائنٹ آف ویو کی طرف آؤں، میں صحت کے حوالے سے ایک دو جملے بولنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. ایک سروے پہ پڑھ رہا تھا، اس میں قبلہ گائی صاحب انہوں نے بتایا کہ 45% بڑھاپے میں اضافہ ہوا ہے موبائل دیکھنے کی وجہ سے. 45%. اور اس کے بعد موٹاپا ہے، موٹاپے کے ساتھ پھر کولیسٹرول ہے، کولیسٹرول کے ساتھ پھر آگے ہارٹ فیلئر اور یہ ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں اور آپ کے کندھے اور آپ کی گردن اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے امراض میں 61% اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ. اب ہم آتے ہیں اس کے اسلامک پوائنٹ آف ویو کی طرف کہ اس کو ہم کیوں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. سورہ الاسراء کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس چیز کے قریب مت جاؤ، مت کھڑے ہو وہاں پہ جہاں جس چیز سے تمہیں کوئی لین دین نہیں ہے. اور آگے یہ بات یہاں پہ ختم نہیں کی، فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہاری سماعت، تمہاری بصارت اور پھر تمہارا جو دل ہے، یہ سب کے سب کو اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے. اور یہ ایک اور اہم ترین بات نوجوانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم موبائل میں بہت زیادہ فحش سائٹس کی طرف تو نہیں جا رہے، مگر بہت ساری سوشل میڈیا سائٹس ایسی ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، بڑے نام نہاد انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ایسے ہیں کہ جو فحش گوئی کی طرف لے جا سکتے ہیں. سورہ الاعراف کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. حالانکہ قبلہ گائی صاحب درخت کے قریب جانا ممانعت اس کی نہیں تھی، ممانعت اکل پھل کی تھی کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، مگر چونکہ درخت کے قریب جانے سے پھل کھانے کی طرف رغبت ہو سکتی تھی تو منع کیا گیا کہ آپ اس کے قریب بھی نہ جائیں. تو ایسی سائٹس کی طرف ہم نہ جائیں، ناچ گانے کی طرف اور فحش سائٹس کی طرف جس سے ایمان کے ضیاع کا خطرہ ہو. اگلی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی سروکار نہیں. اور ہم سراپا اس میں مستغرق ہیں. اور ٹائم کے ضیاع کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی دوستیاں تبدیل کر لیں. پہلے خلوت نشینی صوفیہ اختیار کرتے تھے تزکیہ نفس کے لیے اور تصفیہ باطن کے لیے، اور اب دیکھیں قبلہ گائی صاحب اب خلوت نشینی رہ ہی نہیں گئی، اب بیڑا غرق کرنے کے لیے اب خلوت نشینی بھی وہ جلوت میں، اور جلوت بھی نری شیطنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم ارشاد، حضور نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے. اور خلیل وہ ہے جس کے ساتھ آپ کا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، بسر ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، دھیان کرو کہ تم نے کس کو خلیل بنا رکھا ہے. اور وقت کے ضیاع کی بات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. حضور نے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، اور تونگری کو غنیمت جانو فقر سے پہلے، اور فراغت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. قیامت میں سوال پہلا ہوگا، پہلا سوال ہوگا وقت کے بارے میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اپنے پاؤں کو اٹھا نہیں سکے گا اس وقت تک جب تک وہ اس کا جواب نہیں دے گا کہ جو عمر ہم نے اسے دی ہے اس نے کہاں بسر کی اور جوانی کہاں بسر کی. یہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور خوبصورت حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا قیامت کے روز، اب اپنے موضوع کے اوپر ایک سے بڑھ کر ایک، جی بالکل خوبصورت ساری حدیث. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ رب العزت کے قیامت کے روز عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ایک حضور نے فرمایا وہ شخص جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا پاک بازی میں گزاری، جوانی میں اللہ کی عبادت کی، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ اور ضرب ہو کاری. قبلہ گائی صاحب آپ خود فرماتے ہیں ضرب کاری ہوتی اسی جوان کی ہے جس کا شباب بے داغ ہوتا ہے. اور پھر آگے حضور نے فرمایا چڑی جتنا ڈاکٹر تنولی ہے بات میں بڑا وزن ہوتا ہے اس کے، صوفی آدمی ہے. پھر اس شخص کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس نے اپنی تنہائی اور خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور ایسے یاد کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. پھر جس کا دل مسجد سے معلق رہا. اور وہ ایسے 2 لوگ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو سے محبت کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے دوستی موبائل سے لگا رکھی ہے اور اللہ کے لیے ڈیفینیٹلی یہ تو اللہ کے لیے اس کو محبت نہیں کہہ سکتے. اس میں جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. حضور نے فرمایا کہ آیت مبارک ہے وَلَمَنْ خَافَ رَبَّهُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ،
کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہش کو، لذات کو، شہوات کو چھوڑ دیا، پھر اس کا نتیجہ بڑا زبردست ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جب وہ اللہ رب العزت کی حیا کی خاطر، اس سے ڈر کے، اس کی محبت کی خاطر ان شہوات کو اور لذات کو چھوڑ دیتا ہے، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت کرتے ہیں۔